یہ قرآن کریم دے دیں، یہ نہیں وہ والا دوسرا. جزاک اللہ خیر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. سورۃ التوبہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 118، پارہ ہے 11واں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. خواتین و حضرات، زندگی کی مصروفیات میں سے اور اس دنیا کی نفسا نفسی میں سے اگر کچھ وقت نکال سکیں تو سورۃ التوبہ اس کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں. اور اگر غور و فکر کرنے کا وقت مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اور سعادت کی بات ہے. سورۃ التوبہ جو آپ کی بابرکت زندگی کے آخر میں صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ سورۃ التوبہ ہے. اور ہماری اور ہم سے مراد کون؟ ہم مسلمان.
ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج اس صورت میں ہے، اور جس نفاق میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس نفاق سے انشاءاللہ یہ صورت نکال دے گی اگر اخلاص اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے۔ بڑا کچھ ہے اس صورت میں، اسی لیے ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس صورت کا لوگوں کو صرف نام پتہ ہو، یہ نہ پتہ ہو اس میں ہے کیا ہے۔ سورۃ التوبہ، اسی صورت میں ایک بہت بڑے لمبے چوڑے اور انتہائی سبق آموز واقعہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی واقعہ کو کسی حد تک تفصیل کے ساتھ سنیں سمجھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے جو روگ سینوں میں ہیں اللہ رب العالمین انہیں دور فرما دے۔ سارے کہیے آمین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور 3 شخصوں کے حال پر، 3 اشخاص کے حال پر جن کا معاملہ کیا کیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا، جن کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا، جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے۔ قرآن کریم کے الفاظ، ایک آیت ہے لیکن اگر سمجھنا چاہیں تو وہ جس مصیبت میں تھے اس مصیبت کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ زمین بھی تنگ ہو گئی، فرمایا اور وہ خود اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے۔ اور جب آدمی اپنی جان سے تنگ آتا ہے، آج کل تو وہ کیا کرتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، خودکشی تو آخری ہے، اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس طرح کی اذیت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور جو ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ فرمایا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی مگر اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ عذاب کس کی طرف سے آتا ہے؟ اس عذاب سے بچنے کے لیے کون سے بنکر میں جانا ہے، کون سی ٹنل میں گھسنا ہے، کون سی غار میں چھپنا ہے، وہ اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ ایک ہی ذات ہے۔ جب کوئی کسی پہ ناراض ہو تو اس سے بچا کیسے جاتا ہے؟ دوڑ جاؤ وہاں سے، دوڑ جاؤ۔ گورنمنٹ ناراض ہو، مقدمے بنے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے دوسرے ملک چھوڑ کے بس چلے تو زمین سے نکل کے آسمان پہ چلے گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ جب وہ ناراض ہو تو اس کو منانے کے لیے جانا کدھر ہے؟ اسی کے دربار میں جانا ہے۔ اور وہ کتنا رحمان و رحیم ہے، جس میں ناراض ہے جب اس کے دربار میں آتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیسا رحمان و رحیم ہے۔ اس رب کا طریقہ دیکھو، بندوں سے پیار دیکھو۔ رب کے ہاں دھتکارنا نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ کسی کے دروازے پہ جاؤ نا معافی مانگنے بھی، تو پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 دن 4 دن وہ خوب بے عزتی کرتا ہے، اگلی پچھلی جب بھڑاس نکال لیتا ہے پھر کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ اب کیا معافی ہے؟ یہی کرتے ہیں نا، ہم سارے یہی کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے کرتا ہے۔ فرمایا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ آئے ہائے ہائے۔ اور ایک اور ترجمہ ہے ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان کی طرف پلٹا، یعنی کیسے پلٹا؟ اپنی رحمت کے ساتھ، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اور پھر فرمایا بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا
بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ زین بھائی ان بزرگوں کو کرسی دے دیجیے لا کے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، چوئی صاحب ادھر آئیے۔ شاباش بیٹا، آپ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اب یہ واقعہ، یہ قصہ میں نے آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ سنا ہم نے کتنی بار ہے، لیکن ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے روگ، ہمارے گناہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہ چھوڑنے کا تو ہم نام نہیں لیتے۔ آئیے پھر سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، شاید اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 اشخاص کا ذکر کیا ہے، اور وہ تینوں صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان 3 اشخاص کا حال، ان کی حالت، ہم نے ان کے معاملے کو فوراً سالو نہیں کیا، لٹکا دیا۔ ہائے ہائے، اور جس کا معاملہ اللہ لٹکا دے وہ خود بھی لٹک جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ سچے، کھرے، ستھرے ایماندار ہیں۔ ہم جیسے لوگ نہیں ہیں یہ، لیکن جب معاملہ رب کے ساتھ ہو تو ہوشیار رہو، لوگوں کو پھسلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو جی کرتا کرتے جاؤ۔ اور ظالموں، وہ مالک الملک ہے، وہ العزیز الجبار المتکبر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور لیکن اس کے ساتھ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ 3 صحابہ تھے، ان کا قصہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام کعب ابن مالک ہے، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس قصہ کو خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور یہ قصہ انہوں نے کس کو سنایا؟ یہ قصہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خود سنایا۔ صحابی نے یہ قصہ کس کو سنایا؟ اپنے بیٹے کو سنایا۔ ان کا نام ہے کعب ابن مالک، صحابی کا نام ہے، اور جس بیٹے کو قصہ سنایا ان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، کچھ کو دیکھیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ حضرت کعب ابن مالک یہ آخر عمر میں نابینے ہو جاتے ہیں، تو ان کا بیٹا عبداللہ وہ سعادت مند بیٹا تھا، وہ ہمیشہ اپنے باپ کا ہاتھ لے کے پھرتا تھا، مسجد میں آنا جانا، باپ کا راہبر، باپ کا رہنما اور باپ کا مددگار تھا۔ تو باپ اب اپنے بیٹے کو قصہ سناتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ بیٹا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم 3 تھے، ان میں سے ایک میں ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور غزوہ تبوک جو تھی وہ پہلی جنگ تھی جو اب عرب سے باہر لڑی جانی تھی، یا اس قوت سے لڑی جانی تھی جس کا تعلق جزیرۃ العرب، عربین پیننسولا، اس سے نہیں۔ کون تھا؟ رومی تھے، سپر پاور تھی۔ اب ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ۔ 2 سپر پاورز تھی، ایک ایرانی تھے اور ایک یہ رومن تھے۔ اور اس وقت جب لڑائی کا وقت ہے، اس وقت ایرانی شکست کھا چکے تھے اور پلڑا ان رومیوں کا بھاری تھا۔ وہی حال جو رشیا اور امریکہ کا تھا، اب رشیا کہاں گیا، اور جو ہمارے سامنے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تیاری کرو۔ حضرت کعب بیٹے کو کہتے بیٹا اس غزوہ سے تو میں پیچھے رہ گیا، لیکن یاد رکھو اور جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں سے میں کسی میں پیچھے نہیں رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میری عادت یہ تھی، میں ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا۔ اور ہاں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، کیوں کہ غزوہ بدر اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ کا مقصد لڑائی نہیں تھا، آپ کا مقصد اس قافلے کو پکڑنا تھا جو قریش کا قافلہ مال اور اسباب لے کر تجارتی مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو آپ کا مقصد ہے اس قافلے کو پکڑ لیا جائے تاکہ ان ظالموں نے ہم سے جو سب کچھ چھین لیا ہے کچھ نہ کچھ اس کا عوض، اس کا بدل مل جائے۔ تو وہ کہتے جب نکلے تو لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن بیٹا میں اس رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیعت لی تھی، اور وہ بیعت کب لی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے۔ حج کے موقع پر سارے عرب سے جب قبائل حج کے لیے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جا کے راتوں کو انہیں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ جو توحید کی دعوت اور یہ قرآن و سنت جو ہم تک پہنچا ہے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، یہ تو مینا اس کی زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں وہاں جاتے راتوں کو، کیونکہ ظالم مکہ کے کافر تبلیغ کرنے نہیں دیتے تھے، تو آپ رات کو چھپ چھپ کر مختلف خیموں میں، مختلف کیمپس میں اور مختلف گروہوں کے پاس جاتے اور انہیں جا کے دعوت توحید دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ سے لوگ گئے تھے جو بعد میں انصاری بنے، تو آپ نے انہیں بھی جا کے تبلیغ کی دعوت دی۔ ان کا نصیبہ اچھا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ آمنا وصدقنا لبیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا۔ تو کہتے ہیں لیلۃ العقبہ، میں نے اس رات جب اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، عقبہ کی رات وہ میری زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے بیٹا۔ بدر میں نہیں شریک ہو سکا، لیکن یاد رکھو ایمان میں بدر سے بہت پہلے لے آیا تھا۔ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور لیلۃ العقبہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لیلۃ العقبہ جس رات میں نے اسلام قبول کیا مینا میں، مجھے اتنی پیاری ہے کہ اگر مجھے اس کے بدلے بدر بھی مل جائے تو میں اسے قبول نہ کروں گا۔ وہ رات، وہ ایمان والی رات اور وہ ایمان والی بیعت مجھے اتنی عزیز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب تبوک کا موقع آیا تو بیٹا اس وقت میری حالت بڑی اچھی تھی، مالی جسمانی معاشرے میں میری حالت بڑی اچھی تھی، اور اس وقت میں اتنا قوی تھا اور مجھ پر اللہ کا اتنا فضل تھا مال و دولت کے اعتبار سے کہ آج سے پہلے کبھی میں نہ اتنا طاقتور تھا اور نہ میرے پاس کبھی اتنا مال آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور آج سے پہلے میرے پاس کبھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوہ کو لڑنے کا ارادہ کیا تو گرمی بڑی سخت تھی اور سفر بڑے دور کا تھا۔ تبوک 700 یا 700 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ آج جب راستے بنے ہوئے تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ سفر بڑی دور کا تھا، اور کہتے ہیں درمیان میں بیابان تھے، جنگل تھے، صحرا تھے، پہاڑیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور کہتے ہمیں خبر ہو گئی تھی کہ وہاں جو لڑنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو کہتے ہیں حکم ہوا نکلو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب غزوہ جنگ کے لیے نکلتے تو آپ کبھی واضح طور پر منزل، ڈیسٹینیشن، مقام وہ واضح نہیں بتاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجی بہترین۔ آپ بات کو گول مول رکھتے تھے کہ نکلنا ہے، کس لیے؟ جہاد کے لیے، لیکن مقام، قبیلہ، جگہ وہ اس سے آخر میں جا کے آپ پردہ اٹھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس موقع پر چونکہ سفر لمبا تھا، مشکلات زیادہ تھی، دشمن بڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی سارا کچھ بتلا دیا، اور کہتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑا لشکر تھا اس لیے اب مجھے ان کی بالکل صحیح تعداد، ایگزیکٹ فکر یاد نہیں، کیوں کہ اس وقت ان کے ناموں کو لکھنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور جو نہیں جانا چاہتے تھے، منافقین جو تھے، یہ تو 3 ایمان والے تھے، منافقین جو تھے وہ سوچ رہے تھے اگر نہیں جائیں گے تو ہمارا معاملہ چھپا رہے گا کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے، کیا پتہ چلے گا۔ ہاں، یہ ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ اگر آسمان سے جبریل آ گیا تو پھر بات کھل جائے گی، لیکن ان کا نفاق ان کے ڈر پہ غالب آ گیا، جو پیچھے رہنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا حکم دیا تو اس وقت پھل پک گئے تھے، فصلیں تیار تھیں، کٹائی کا وقت تھا، سائے لمبے ہو گئے تھے، اور جب پھل تیار ہو، فصل پک جائے، سائے لمبے ہوں تو جس نے سارا سال محنت کی ہے جانے کو جی کرتا ہے، جس نے اس کو بویا ہے، دن رات اس پر محنت کی ہے، اسے یہ ساری چیزیں اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں بھی صبح صبح نکل جاؤں، دیکھوں سارے حالات، اور اس نیت سے نکلوں کہ دیکھ کے آتا ہوں، آ کے میں بھی تیاری کرتا ہوں، نکلوں۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے قدرت بھی حاصل تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں تیاری نہ کر سکا۔ روز نکلوں، صبح جاؤں، دیکھوں، ہمت بناؤں، اپنے آپ کو کیا کروں، موٹیویٹ کروں، تیاری کرتا ہوں، واپس آ جاؤں، آ کے پھر تیاری سے رہ جاؤں۔ یہاں تک کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا بھی سامان تیار ہی نہ تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کل کر لوں گا، آہستہ آہستہ 30,000 کا لشکر ہے، کتنی تیز چلے گا، کل کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر بھی مجھ سے تیاری نہ ہو سکی۔ اب یہ ہے کہ لشکر اور مدینہ کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور میں ہر روز کہتا ہوں آج آج آج، لیکن تیاری کر نہ سکا۔ یہاں تک کہ اب مجھے سمجھ آنے لگی لشکر بڑی دور نکل گیا ہے، اب نکلوں گا بھی تو کیسے جا کے ملوں گا۔ اب ایک اور کام، ایک اور چیز ان کے ذہن میں آئی، کہتے ہیں اب میں یہ ہوتا کہ صبح مدینہ میں نکلتا کہ دیکھوں پیچھے کون کون رہ گیا ہے، میں جو جا نہیں سکا، لیکن یہ دیکھوں پیچھے کون کون ہے۔ تو کہتے ہیں میں جب نکلا، دیکھا تو مجھے وہی لوگ نظر آئے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا وہ لوگ نظر آئے جو حقیقی معنوں میں معذور تھے، جن کے پاس قابل قبول عذر تھا۔ ایمان والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہیں، جا رہے ہیں،
کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آپ نے میرا تذکرہ کیا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ ایک دن آپ تبوک میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا ما فعل کعب بن مالک، میرے ساتھیوں کعب بن مالک کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا اسے؟ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کعب جو ہے اب امیر ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت آ گیا ہے، اور اس کا تکبر، اس کی بڑائی اسے لے بیٹھی ہے، اس وجہ سے اس بار آیا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بیٹھے تھے، وہ فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی اس نے بڑی بری بات کہی ہے۔ کعب ابن مالک جو ہمارا ساتھی ہے، ہم نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ اب یہاں سبق کیا ملتا ہے کہ بھائی، ساتھی، دوست جگہ پہ نہ ہو، غلطی ہو جائے تو اس کے متعلق اپنی زبان، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز شاید کہیں مل جائے، شاید کہیں مل جائے، ورنہ یہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی ٹانگیں اور بازو کاٹنا، اس میں خاص کر ہماری قوم کو بڑی مہارت حاصل ہے، بیڑا غرق کر دیتے ہیں اگلے کا۔ معاذ ابن جبل نے کیا کہا؟ واللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھی ہے، ممکن ہے کوئی معاملہ ہو گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اب کعب ابن مالک کہتے ہیں اب نئی سوچ آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول واپس کب آئیں گے۔ پتہ چلا کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اب دکھ نے، غم نے، پریشانی نے، سوچ و فکر نے مجھے گھیر لیا کہ اب کیا کروں گا۔ تو کہتے ہیں اب میں سوچنے لگا کہ کیا عذر پیش کروں، کیا جھوٹ پیش کروں، کیا ایکسکیوز کروں، کیا بہانہ بناؤں۔ اور میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے غصہ سے میں کیسے نکل سکتا ہوں۔ اور کہتے ہیں اس سلسلے میں میں نے جتنے بھی عقل مند لوگ تھے، جتنے بھی دانشور تھے، جتنے بھی قابل مشورہ لوگ تھے، میں ان کے پاس گیا کہ مشورہ دو۔ جتنے کنسلٹنٹس تھے سب سے جا کے کنسلٹنسی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خبر ملی کہ اب آپ بالکل قریب آ گئے، تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ فضل کیا، اور میرے دل دماغ میں یہ جو تھا کہ میں جھوٹی بات کروں، بہانہ بناؤں یا کوئی ایسی بات کروں، اللہ نے یہ تمام باتیں میرے دل سے نکال دیں اور حق میرے دل کے اوپر واضح کر دیا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں جو بھی عذر پیش کروں گا اس عذر کے ساتھ میرا بچنا ناممکن ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کے اندر ساری سچائی کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور آپ کا طریقہ اس طرح تھا کہ آپ جب سفر سے آتے، بدأ بالمسجد فرکع فیہ رکعتین، آپ جب بھی سفر سے واپس مدینہ آتے تو پہلے کہاں جاتے؟ اور ہم کتنے کمال کے لوگ ہیں، ہم جو فرض ہیں ان کے لیے بھی جاتے نہیں، اور جاتے ہیں تو کتنی مشکل سے جاتے ہیں۔ اب سفر سے واپس آ کے مسجد جانا فرض تو نہیں ہے، آپ آتے سیدھا کہاں جاتے؟ مسجد، اور مسجد میں جا کے پہلے 2 رکعت
تحیت المسجد ادا کرتے، پھر آپ لوگوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہتے ہیں آپ جب بیٹھے تو وہ جو پیچھے جتنے رہ گئے تھے وہ آ گئے، باری باری آ رہے ہیں اور آ کر اپنے اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، مجھے یہ تھا، مجھے یہ تھا، میں بیمار تھا، بچے بیمار تھے، سواری نہیں تھی، غریب تھا، فلاں مسئلہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اور 11واں پارہ یعتذرون الیکم جو آیات ہم نے سنی ہے وہ انہی منافقین کے متعلق ہیں جو یہ عذر پیش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا عذر سنتے ہیں، قبول کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ان سے بیعت کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں چلو جاؤ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ کا جو باطن ہے، اندر ہے، اس کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یعنی تمہارا جو باطن ہے وہ کون جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا، جو ہے جاؤ اللہ کے سپرد۔ کہتے ہیں اور یہ جو پیچھے رہنے والے اور جھوٹے عذر پیش کرنے والے تھے، ان کی تعداد 80 اور 90 کے درمیان تھی، بٹوین 80 to 90۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میری باری بھی آ گئی، اب لائن لگی ہوئی ہے، میری باری بھی آئی۔ اللہ اکبر، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، جب میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے، لیکن آپ کے مسکرانے میں غصہ تھا، اس طرح مسکرائے جیسے ناراض آدمی مسکراتا ہے، اور مجھے فرمایا تعال ادھر آؤ، تو کہتے ہیں میں قدموں پہ چلتا ہوا آپ کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر میں بیٹھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہاں، کس چیز نے تمہیں جانے سے روکا، کس چیز نے تمہیں پیچھے رکھا؟ کیا تمہارے پاس سواری نہ تھی؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقین کیجئے مجھے اس کے غصہ سے نکلنے کے بڑے راستے آتے تھے۔ کیوں؟ کہ میں گفتگو کا بڑا ماہر آدمی ہوں، مجھے ڈیبیٹ کرنا بڑا اچھی طرح آتا ہے، مجھے ڈسکشن میں بڑی مہارت حاصل ہے، تو میں بڑی آسانی سے نکل سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی قسم یقیناً مجھے علم ہے کہ اگر میں آج آپ کے ساتھ جھوٹی گفتگو کروں گا جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو قریب ہے کہ عرش والا آپ کو مجھ پر دوبارہ ناراض کر دے گا۔ اور میں اگر آپ سے سچی بات کہوں اور اس سچی بات کی وجہ سے آپ مجھ پہ ناراض ہوں گے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال بھی دے گا۔ یہیں سے کل انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔